अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरतुल मुमिन, आयत नंबर 42, 42 नंबर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعونني لأكفر بالله لأكفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى الله العزيز الغفار. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. جزاك الله. بارك الله. तदऊननी तुम मुझे बुलाते हो लिअकफुरा ये कि मैं इनकार करूं बिल्लाही अल्लाह का
و اشرکا اور شریک ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ ما ان کو لیس لی نہیں ہے مجھے بھی ان کا علم و انا اور میں ادعوکم تمہیں بلاتا ہوں الی العزیز اس کی طرف جو سب پر غالب ہے، غفار جو بے حد بخشنے والا ہے۔ لا جرم اس میں کوئی شک نہیں ہے، انما کہ بے شک جو تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو الیہ جن کی طرف، لیس لہ نہیں ہے ان کے لیے دعوت پکار فی الدنیا دنیا میں، ولا فی الآخرہ اور نہ ہی آخرت میں، وَأَنَّا اور بے شک مردنا ہم سب کا لوٹنا ہے اللہ اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہم وہ سب کے سب اصحاب النار آگ والے ہیں۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ تم مجھے بلاتے ہو اللہ کے انکار کی طرف، مطلب یہ ہے کہ میں تو اس اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکا ہوں اور مجھے یہ یقینی علم حاصل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اس اللہ کے ساتھ انکار کر دوں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا لوں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ علم نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں ہے ہی نہیں، تو میں ان کو آنکھیں بند کر کے کیسے تسلیم کر لوں، کیسے مان لوں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اپنی دعوت دیکھو اور میری دعوت دیکھو کہ میں تمہیں بلاتا ہوں اس ذات عالی کی طرف، اس ذات کی طرف جو سب پر غالب ہے اور اس کی گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا، اس کے باوجود نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ جابر ہے، اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے اور عزیز جو سب پر غالب ہے، الغفار جو بے حد بخشنے والا ہے، اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں پہ پردہ رکھنے والا ہے، حد سے بڑھنے والوں پہ بھی اپنی رحمت کرنے والا ہے، اور وہ انہیں آخر میں اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر بخش دینے والا بھی ہے۔ تو اسی لیے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوت ان کے لیے کوئی پکار نہیں ہے، یعنی ان کا پکارنا ہے ہی نہیں۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور سب کے سب درست ہیں۔ ایک یہ کہ نہ دنیا میں ان کا حق ہے کہ انہیں پکارا جائے اور نہ آخرت میں۔ دوسرا یہ کہ نہ دنیا میں انہیں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ اور تیسرا یہ کہ نہ وہ دنیا میں کسی کی دعا کو قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ سارے کے سارے معنی درست ہیں۔ گویا کہ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے سورہ احقاف میں فرمائی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ وہ جس کو پکارتا ہے وہ قیامت کے دن تک بھی اس کی پکار کو نہیں سن سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ قبول کرنا سننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اس کی پکار سے ہی غافل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ تو یہی بات ہے، لیس لہ دعوت اس سے مراد یہی ہے، فی الدنیا ولا فی الآخرہ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ یعنی آخر کار ہم سب نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، پھر جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملے گی۔
وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، حد سے بڑھنے والے یہاں اس سے مراد کافر ہیں، مشرک ہے، کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ تو کافر اور مشرک یہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ باقی کوئی ایمان والا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے اعمال کی سزا پوری کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ تو حد سے بڑھنے والے وہ کافر مشرک ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔